جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کے اس ہفتے کا آغاز یعنی آج پیر کو بڑا ہنگامہ خیز رہا کہ پچھلا ہفتہ بھی اس سے بھی زیادہ بھرپور ہنگامہ خیز رہا سیاسی محاذ پر عمران خان کے گرد، جہاں تحریک اعتماد کے حوالے سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہاں جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس پر بھی بڑی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر بہرحال بلدیاتی الیکشن۔ لیکن ایک میں دیکھ رہا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سینس آف ہیومر ہے، یعنی حصے مزاح، وہ ختم نہیں ہو رہا، اور وہ جملہ جو ان پر ایک طنز بن گیا تھا، پھپتی بن گیا تھا، یعنی گھبرانا نہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شام کو ایک جب تقریب ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے بڑے زومانی انداز میں پیغام دیا۔ پتہ نہیں کس کس کو وہ پیغام دے رہے تھے کہ گھبرانا نہیں، اپوزیشن کو بھی، شاید اپنے ساتھیوں کو بھی، یا کچھ اور ادھر جو رہتے ہیں لوگ انہیں بھی۔ تو میں نے کہا ذرا یہ جو خان صاحب کا میں نے کہا نا سینس آف ہیومر، اس کا لوگوں نے بھی بیٹھ کر جو وہاں بیٹھے تھے تقریب میں اس کو بھی بڑا انجوائے کیا۔ دیکھیے خان صاحب کا۔ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں۔ اس کی وجہ جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ۔ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ جی تو آپ خان صاحب نے ایک جملے میں اپنی کرکٹ ٹیم کا بھی ذکر کر دیا، اپنی کابینہ کا بھی ذکر کر دیا، اور اپوزیشن کو پتہ نہیں وہ کیوں کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو حکومت کا جو الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا ترمیمی آرڈیننس بل 2022 آیا ہے، اس نے انہیں ایک بار پھر چار جانب سے، اپوزیشن ہی نہیں بلکہ ہیومن رائٹ کمیشن اور تنظیموں کی جانب سے تنقید کا قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کو پیکا آرڈیننس کہا جاتا ہے، اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسکرین پر فیک نیوز جو ہے وہ قابل تعزیر جرم کہلائی جائے گی۔ یعنی صدر کے آرڈیننس میں اس آرڈیننس کو جو 2016 کا تھا اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ پھر فیک نیوز کو دینے والے کو 5 سال سزا ہوگی۔ یہ پہلی سزا 3 سال ہوتی تھی، اس کو سزا آپ کہتے ہیں جی 5 سال ہو جائے گی۔ پھر جناب اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ پورا آرڈیننس جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بڑا دھمکی آمیز لگتا ہے میڈیا کو۔ ذرا دیکھیے فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ متاثرہ کن، یعنی جو اس فیک نیوز کا متاثر ہوگا، جیسے پرائم منسٹر پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے فوالوں سے، اور جس کے سبب آپ نے دیکھا ہوگا ایک موصوف کا کیس بھی چل رہا ہے، پکڑا بھی جا رہا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اس پہ اپیل کریں یا کوئی بھی شخص ان کی بنیاد پر، یا اور بھی ایسے کیسز جو متاثر ہوں ان پر کورٹ میں جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے کل ڈٹ گئے ہمارے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اپنے اس موقف پر، اور یقیناً یہ کوئی پاپولر آرڈیننس تو نہیں کہلایا جائے گا نا۔ کسی کو استثناء نہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ دس از ایپلیکیبل ٹو آل۔ دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی، آپ کریں تنقید کریں، ود ڈیو رسپیکٹ ضرور کریں، کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا، یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ، آپ کا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے، لیکن فیک نیوز نہیں۔ مطلب کوئی چیز ہے نہیں، آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں۔ چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد، ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی۔ مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اور سب جھوٹ، سب غلط۔ جسٹس گلزار کا ذکر کر رہے تھے، لیکن غالباً ہمارے فروغ نسیم کا اشارہ اس فیک نیوز کی وجہ سے تھا جس کے شکار ایک صحافی بن رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک کتاب کے حوالے سے، پھر پرائم منسٹر کی جو وائف ہیں ان کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری ایسے نیوز ہیں، اس کا سبب بتا رہے تھے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اس پر اپوزیشن کا رد عمل بھی بڑا شدید آیا ہے۔ شہری رحمان بی بی نے بھی ٹویٹ کیا، مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا،
اور پھر ہمارے سابق پرائم منسٹر یوسف گیلانی بھی اس پر جو ہے وہ انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اور بہرحال یہ اپنی جگہ ہے نا کہ پارلیمنٹ جب کہ ہے اس کو اعتماد لیے بغیر یہ آرڈیننس آیا ہے جس کو میں نے کہا نا کہ پیکا آرڈیننس کہا جاتا ہے. گیلانی صاحب کا بھی رد عمل میں نے کہا نا بڑا شدید تھا آج جو انہوں نے کیا. یہ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں یہ ان کی میں سمجھتا ہوں خوف ہے, اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر, ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں. جب ہماری حکومت بنی تھی ہم نے ڈریکونین لاز کو ختم کیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے سائل بنایا, اور آج اس قسم کا جو پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو, سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویٹیز کو, تاکہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت کیا میڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ تو اگر اس وقت جائز تھا تو آج اگر وہ حق کی بات کریں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے, انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں رہے ہیں, ڈاکومنٹری بناتے رہے ہیں, کتابیں لکھتے رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن کے اور پرنٹ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے محترم جاوید جبار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید جبار صاحب, BHO اس کے باوجود کہ آئینی طور پر بے شمار اختیارات گورنمنٹ کو حاصل ہیں, لاز بھی موجود ہیں, اس کے تحت کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, یہ جو پیکا آرڈیننس لانے کی جاوید جبار صاحب کیوں حکومت کو ضرورت پیش آئی؟ جی میں سب سے پہلے تو میں اس بات سے بہت ناخوش ہوں, میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ بغیر مشورہ کیے اور بغیر پارلیمنٹ کو پہلے کانفیڈنس میں لیے اتنا ڈراسٹک قسم کا نیا قانون کی نئے ترامیم قانون میں پیش نہیں کرنے چاہیے تھا, باوجود اس کے کہ حکومت کو پتا ہے کہ ان کی مخالفت سخت ہوگی اور وہ مخالفت کی وجہ سے وہ انیشیٹو لینے کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ سیکریفائز کرنا پڑے گا. لیکن they could still have persisted, they could have continued with their intention. ان کا جو مقصد ہے, اور یقیناً مقصد بنیادی طور پر مثبت ہے کیونکہ آزادی اظہار کے اوپر کچھ لگام کی ضرورت ہے گمراہ کن اور کردار کشی کو روکنے کے لیے. اس پہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اختلاف ہونا چاہیے, لیکن اس کو غلط استعمال کرنے کا خطرہ اور ہر شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کوگنیزبل, اور اس افینس کو اب پہلی دفعہ کوگنیزبل بھی بنا دیا گیا ہے, وچ مینز اٹ ہیز اے پوٹینشیلی کرمنل ایسپیکٹ. تو ایسے فیصلوں کو لینا چاہیے تھا پہلے مشورہ کرتے یا پہلے پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرتے اور پھر دیکھ کر کچھ کمپرومائز کر بیلنس کر مناسب ترامیم پیش کرتے. لیکن محترم جاوید جبار صاحب, ایک تو آپ میں نے کہا نا آپ میڈیا کا اتنا آپ کا جو تجربہ ہے, آپ سے سوال کرتے ہوئے مجھے اس حوالے سے ذرا سا بلکہ کہہ رہا ہوں کہ گھبرا رہا ہوں عمران خان کی زبان میں کہ جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ مختلف ہے. پہلے جو میڈیا گروپس ہوتے تھے ان کا پس منظر ہوتا تھا, میں نام بھی لے لیتا ہوں, مجید نظامی ہوئے, ہمارے ڈان گروپ کے ہارون خاندان ہوئے, یا میر خلمان ہوئے. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے 25 PBA کے براڈ کاسٹنگ کے جو ارکان ہیں یا جو CPNE کے ایڈیٹرز ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کا, کون سا کاروبار سے یہاں ہوتے ہوئے آئے, پھر ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, یہ اپنے پولیٹیکل مفادات کی خاطر ایکسپلائٹ کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, اور اپنے جو ان رپورٹرز کے ذریعے اینکر کے ذریعے جو زبان استعمال کرتے ہیں, یہ کیا ان کو نہیں لگنا چاہیے؟ ورنہ آپ نے بھی کیا جرنلزم, ہم بھی تھوڑا بہت کرتے رہے ہیں, یہ بھی تو حقیقت ہے نا جاوید جبار صاحب. آف کورس بھائی, دیکھیے صحافت اور میڈیا کی ملکیت یہ بہت ہی اہم ترین پیشے ہیں, بہت اہم ترین شعبے ہیں اور پیشے ہیں, اور ان میں کون داخل ہونے کا حق رکھتا ہے, ان کی کیا اہلیت ہونی چاہیے, اس کی کوئی کلیئر واضح طور پر ڈیفینیشن نہیں ہے.
जो चाहे शख्स वो मीडिया का मालिक बन सकता है, और जो चाहे शख्स अगर वो मीडिया के मालिकान के जरूरियात को पूरी करे तो वो अपने आप को सहाफ़ी बना सकता है। जबकि सहाफ़त एक बहुत अजीम पेशा है जिसमें मुजाहिद बरेलवी साहब जैसे शख्सियात मौजूद हैं जो जेन्युइनली सहाफ़ी हैं, पेशा वराना और एथिकल अखलाकी कदरों का ख्याल रखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि कुछ ना कुछ इस्लाहात तो मीडिया को खुद, और हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ अरसे से कि मीडिया का अपना इस्लाह उतना ही जरूरी है जितना कि रियासत और हुकूमत के पॉलिसीज में इस्लाह की जरूरत है। जावेद जवाहर साहब, मुझ जैसे स्क्रीन के और प्रिंट के तालिब इल्म के लिए आपने इतना बड़ा जुमला कर दिया। अब तो मैं दूसरा सवाल करते हुए डरूंगा कि मज़ीद आप लेकिन मैं शुक्रिया आपने दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए मीडिया के किरदार, मीडिया मालिकान और वाकई जो ऑर्डिनेंस आया है उसकी भी मजम्मत के बारे में आपने कहा है कि पार्लियामेंट के होते हुए ऐसा ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी। पार्लिमानी कमेटी को देते, पार्लिमानी कमेटी एक बिल की सूरत में पार्लियामेंट में लाती और ये पास कर दिया जाता। हमारी मैंने कहा ना इस वक्त स्क्रीनों पर, प्रिंट पर और हर महाज पर ये जो पी का ऑर्डिनेंस है यही डिस्कस हो रहा है और इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। प्रेसिडेंट का इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2022 जिसको जनाब पीका का नाम दिया जा रहा है उस पर एक सहाफ़ती तंजीमें ही नहीं बल्कि सियासी हल्के ह्यूमन राइट कमीशन शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें जनाब कहते हैं जी हम 5 साल की सज़ा दे देंगे और काबिल ताज़ीर जुर्म कहलाया जाएगा। मेरे साथ PFUJ के कोशिश कर रहा हूँ कि PFUJ की क़यादत जो इस वक्त हमारे मुलाकात कर रही है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, उनसे गुफ्तगू करूँ, शायद थोड़ी देर बाद पाएँ। लेकिन हम ले लेते हैं बैरिस्टर आमिर हसन को। बैरिस्टर नहीं फिर ज़रा थैंक यू। अगर शहजादा आप मीटिंग में थे उसके बावजूद आ गए, मैं यकीनन इस वक्त आप जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से आपकी जो मीटिंग है उसमें दीगर मसाइल के अलावा ये इशू भी जो है ऑर्डिनेंस ये भी आया होगा शहजादा? जी जी जी, देखिए बात यह है कि जो एजेंडा आज का था उसमें तो उन्होंने जो फेक न्यूज़ है उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, जो लॉज हैं, जो मौजूदा कवानीन हैं उनमें बेहतरी करना, ये काफ़ी पहले से हमारा एजेंडे में मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये तय होता रहा है। लेकिन आज का क्योंकि हमने ये समझा, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसमें PB है, जिसमें एमेंड है, जिसमें CPNE, APNS और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमने ये तय किया कि गवर्नमेंट हमारे साथ एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रही है, एक तरफ वो इस तरह एक तरफा इक़दामात करके क्या साबित करना चाहती है, और उससे तो क्या कल को किसी को भी गिरफ्तार कर लें, कल को किसी के साथ वो कर लें और उसके बाद कहें कि वो तो कानून है। तो हमने ये पहले तय किया था कि इनसे कोई बात नहीं करेंगे, तो इसीलिए फ्यू पेश किया। फवाद चौधरी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे थे कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, IT की जो मिनिस्ट्री है उनका ताल्लुक है। हम उनको कहते रहे कि गवर्नमेंट का तो ताल्लुक है, ये आप गवर्नमेंट से भी दस्तबरदार हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से वो हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये कानून तो नवाज शरीफ के वक्त में आया था 2016 में। हमने कहा अमेंड तो आपने किया ना, उसूली ये होना चाहिए कि इसको छेड़ने से पहले इसमें अब आपकी नीयत जो भी थी
آپ بہتر بنانے کے لیے بھی جب کمیٹی بن گئی ہے, ہم نیگوسیشن میں ہیں, آپ کو نیگوسیشن کرنی چاہیے تھی, آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو اس میں سے اور بہتری کیجیے. آپ نے ایک طرفہ ایک ایسے اقدامات کر دیے, وہ ان کے پنشمنٹ کو بڑھا دیا اور آپ نے جو ہے اس کو نان ویلیبل کر دیا. تو یہ ہمارا موقف تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایجنڈے پہ تو بات ہونی چاہیے. ہم نے کہا سوری, ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک اس کو آپ واپس نہیں لیتے. ہم واک آؤٹ کر گئے. لیکن شہزادہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ بھی آپ کو علم ہے کہ پہلے آپ کی اور آپ کی یونینوں کی, آپ کی قیادت کی لڑائیاں گورنمنٹ سے ہوتی تھیں. ہم نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا مقابلہ کیا, وہ تو بالکل ہی سیاہ قانون تھا اور وہ ٹوٹا. لیکن اب ایک اور بھی فریق آ گیا, اور وہ ہے میڈیا اسٹیبلشمنٹ, میڈیا کے مالکان. وہ بھی تو اپنے اینکر اور وہ بھی اپنے رپورٹر کے ذریعے کہتے ہیں یہ فیک نیوز چلاؤ. پھر یا اگر کوئی ایسی بنتی ہے تو برطرف کون ہوتا ہے؟ ورکنگ جرنلسٹ. کسی کوئی میڈیا مالکان تو اندر نہیں ہوتا, نہ میڈیا مالکان کے ساتھ کوئی سلوک ہوتا ہے. اور اکثر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میڈیا ورکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب تو گارڈ روک لیتا ہے باہر, اس کو کہ اندر نہیں آنے دیتا. کئی میں نے دیکھا کہ میڈیا ورکر جو ہے ڈیکسوں میں ہی بیچاروں کے گردنیں ڈھلک گئیں. تو یہ جو ایک اور بھی ایشو جو ہے یہ بھی اہم ہے, اور یہ بھی پھر گورنمنٹ سے کہیں بھائی یہ بھی کریں نا آپ کہ جو میڈیا مالکان جو ہیں اپنے ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی تو کوئی لائیے. آپ تو اس کا شکار میڈیا ورکر ہوتا ہے نا اس کا زیادہ. سر دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا میں بھی اس پر آنا چاہتا تھا. آپ نے سوال اچھا کیا, پوچھ لیا. دیکھیں, ایک تو یہ ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں, میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں, ان کے ساتھ ہم نے طے کر لیا ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ان کے لوگ ہوں گے اور ہمارے لوگ ہوں گے. ہم ان سے بیٹھیں گے, جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اگر وہ ایشوز پہ بات نہیں کریں گے, اگر ورکرز کے رائٹس کا تحفظ نہیں کریں گے تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس سے ایکولی ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اور مالکان بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مالکان افیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. اور مالکان کی بات نہیں ہے, بات اس وقت کیا ہے, ایک شہری کی بات ہے. ہم اس سے پہلے بھی جو کام کرتے رہے ہیں, ہم نے جو پارلیمنٹ کے جو جوائنٹ سیشن تھا 13 سپٹمبر کو ہم نے دھرنا دیا جب پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ بنانے جا رہے تھے, اور اس میں ہمیں وہ تھا کہ وہ اس کو لیجسلیشن کریں گے. تو ہم نے ان کی مخالفت کی, ہم نے دھرنا دیا, پورا دن ہم نے دھرنا دیا. تو یہ قطعاً نہیں ہے کہ مالکان جو ہے وہ کوئی کر رہے ہیں. مالکان اگر کر رہے ہیں تو اگر فیک نیوز, کوئی بھی مالک فیک نیوز چلاتا ہے تو پی ایف یو جے کبھی نہیں کھڑی ہوگی کہ اس کو آپ نے کیوں پکڑ لیا, کیوں گرفتار کر لیا. شہزادہ ذوالفقار پی ایف یو جے کے صدر ابھی ملاقات کر رہے تھے ہمارے انفارمیشن منسٹر سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واک آؤٹ کیا جب انہوں نے اس پر گفتگو نہیں کری. غریزہ فاروقی ہمارے ساتھ ہیں, اب تو سینئر اینکر ہی میں کہوں گا. شکریہ غریزہ بی بی. جی غریزہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں اس لیے کوشش کر رہا تھا غریزہ فاروقی سے گفتگو کرنے کی, لائن ذرا ڈراپ ہو گئی کہ اب تو جو پہلے خبر صحافی بناتے تھے اب خبر خود بن گئے ہیں. خاص طور پر یہ جو محسن بیگ والا جو ایک بہت بڑا ہنگامہ میڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے, ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی, جو ایک لحاظ سے بڑی ذاتی تھی, پھر خود ان کو جس طرح دکھایا گیا کہ وہ سوری ٹو سے پستول لیتے ہوئے بار بار انہیں دکھاتے رہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر پر کوئی کون آئے. اور آج لیکن یہ ایک بات ہے کہ ان کا ایک بار ریمانڈ لیا گیا, دوسری بار ریمانڈ لیا گیا, اور براہ راست طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پرائم منسٹر نشانہ بنا رہے ہیں. جی غریزہ شکریہ, آپ آئیں. میں نے کہا خود آپ پروگرام میں بزی ہوں گی, پہلے آپ دوسروں کی خبر بناتی تھی, اب لوگ آپ کے پروگرام بلکہ آپ لوگ خود خبر بننے لگے ہیں. تو یہ جو آیا ہے فیک نیوز والا معاملہ, بہرحال یہ ایک ریئلٹی تو ہے. میڈیا کا ایک حلقہ, کچھ مالکان کا ایک خاص انٹرسٹ ہوتا ہے, اس میں فیک نیوز کا آنسر رہا ہے, یا کسی بھی چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے اپوزیشن ہو, اب ہم دیکھتے ہیں یہ بنتے ہیں. اور آپ کیا کہیں گے غریزہ؟
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब कि आपने प्रोग्राम में दावत दी है एंड आई वुड हैव लव्ड कि मैं वीडियो पर आऊं या आपके पास खुद हाजिर होती स्टूडियो में, लेकिन जरा कुछ मसरूफियात थी, कुछ मीटिंग्स थी, जिसकी वजह से मैंने गुजारिश की कि मुजाहिद बरेलवी साहब के प्रोग्राम में फोन पे अगर हो जाए तो मेरे लिए बड़ी एक प्लेयर होगा, ऑनर की बात होगी। मुजाहिद बरेलवी साहब आपको दुरुस्त फरमाया, देखिए आप हम सबके सीनियर हैं और आप हमसे कहीं ज्यादा सालों से वाबस्ता हैं सहाफत के शोबे में। आपने ना सिर्फ सहाफत का नशेबो फराज देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, हुकूमतों का गिरना बनना उठना बैठना सब देखा है आपने, बल्कि आपने सियासत के भी सारे जो नशेबो फराज हैं, असरार और रमूज हैं, वो सब आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो मेरे तो आप सीनियर हैं, मैं सिर्फ तरामन कुछ गुजारिशात करूंगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मुजाहिद बरेलवी साहब कि फेक न्यूज को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी हकीकी जेन्युइन सहाफी आपके बशमूल मेरे बशमूल सबके बशमूल वो कोई फेक न्यूज को सपोर्ट नहीं करेगा, ये बात तो पहले तय कर ली जाए। अब आ जाए बहस के मामले पे, डिबेट के मामले पे। देखिए आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमारे सीनियर हैं आप मुजाहिद बरेलवी साहब, कि फेक न्यूज की टर्म दुनिया में हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन इसको हाल ही में जो मकबूलियत है या जिसको पॉपुलैरिटी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप वो हर वक्त फेक न्यूज का रट लगाए रहते थे और उसका जो है ना एक वो क्रिएट करते रहते थे हाइप। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ही और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही सामने आती थी। यहाँ तक कि उनकी तरफ से दी गई फेक न्यूज तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के भी दर पे पड़ गई और उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा लाक हो गए। तो बहरहाल सबसे पहले तो पाकिस्तान में फेक न्यूज की तारीफ करनी पड़ी, पाकिस्तान के हालात और वाकयात के तनाजुर में कि यहाँ पर फेक न्यूज क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फरीक की तरफ से आप फेक न्यूज कह दें किसी भी मामले को अपने मफादात के तहत, लेकिन जब वही चीज आपकी तरफ से आ रही हो तो आप उसकी वजाहतें, उसकी तावीलें और उसके तमाम जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दें, जो कि हम देख रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी सरकार है और गवर्नमेंट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड है कि जितनी फेक न्यूज आज तक सामने आ चुकी हैं, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में फेक न्यूज की तारीफ क्या है। जब आप इसकी मुत्तफिका तारीफ सामने ले आएंगे तो उसके बाद दो चीजें बुनियादी आती हैं कि फेक न्यूज देने पर आप कार्रवाई किस तरह से करेंगे, आप नीयत को डिटरमिन किस तरह से करेंगे। देखिए सहवन गलती किसी से भी हो सकती है, हम सब इंसान हैं। अब नीयत होती है कि एक तो आपने फेक न्यूज जानबूझ के दी, एक आपकी गलती हो गई, उसके बाद आपने तरदीद या आपने माफी जो है एक कड़ी आपकी बात मैंने सुनी। एक और बात देखें ना, देखें अब तो किसी की भी कोई फैमिली हो, सॉरी टू से आप, मैंने फिर कहा कि अब तो मैंने, अब आप ऐसा नहीं है, आप भी अब सीनियर एंकर हैं, अब खबरें पढ़ने के ज़माने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मसलन मुझे कोई इमरान खान पे सख्त से सख्त तनकीद की जाए, महंगाई के ज़िम्मेदार, पेट्रोल के ज़िम्मेदार, पॉलिसीज़ उनकी जितनी भी चाहे हम क्रिटिसाइज़ करें, मसलन अगर एक से ज़्यादा बार ये कहा जाए कि जी उनकी बेगम जो है उन्हें छोड़ के चली गई हैं और ये फिर गवर्नमेंट तो जवाब बनाएगी, ये खबर चलाई जाए, इस पर तबसरे हों दी जाए, तो किसी के बारे में, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी छोड़िए, ये फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में नहीं आती। अव्वल तो अगर वाकई चली जाए तब भी यानी हम क्या ये खबर बनती है? बरेलवी साहब आपने दो बहुत अहम सवाल उठा दिए हैं। ये देखिए हद तक इज्जत आपने दुरुस्त कहा, किसी की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे पाकिस्तान का कोई भी आम शहरी है, यहाँ पर रियासत के कानून, रियासत का इंसाफ, रियासत की तरफ से एहतराम सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये तो हम एग्री करते हैं, आप भी एग्री करते हैं। दूसरी बात कि जो भी दुनिया भर की मिसाल आप ले लें, दुनिया भर में जितने भी सरबराहान मुमलिकत होते हैं उनकी निजी जिंदगी नहीं होती जब वो सियासत में आ जाते हैं, और खास तौर पे जब आप अवाम के टैक्स के पैसों पर कोई नौकरी कर रहे हों या आप ऐसी पोजीशन में हो कि जहाँ पे आप अवाम की जवाबदेही पर हैं, तो फिर आपकी प्राइवेट लाइफ का डिफरेंस जो है ना, प्राइवेट लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे देखें, दुनिया भर के कई सरबराहान, अभी स्विस बैंक अकाउंट सामने आए हैं ना, उसमें कितने ही सरबराहान मुमलिकत ने अपनी बीवियों के नाम पे, अपनी बेटियों के नाम पे, अपने बेटों के नाम पे, पनामा का केस क्या था? यही था ना कि एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, अपनी बेटी के, अपने बेटों के नाम पे जायदादें बना रखी हैं, तो वहाँ पे आप प्राइवेट लाइफ का लेके आएंगे कि नहीं? अब देखिए ना, फिर तो ये शरीफ है और जरदारी है, इनको तो फिर कुछ कहने का हक हासिल नहीं, ये सब भी तो इसी तरह खबरें बनवाते। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया सकता है, लेकिन अगर फैमिलियों से दूर रखा जाए
ہے ہمارے جیسے سب کانٹیننٹ میں, کیونکہ ہمارے ذرا مورلٹی زیادہ ہوتی ہے, تہذیب زیادہ ہوتی ہے ویسٹ کے مقابلے میں, اس لیے میں کہہ رہا تھا کوئک اس پہ. خدیجہ, میں بلا شبہ اس بات پہ ایگری کرتی ہوں, لیکن اگر کوئی ایسی خبر آ رہی ہے کہ کسی سرکاری یا عوامی عہدیدار کی فیملی نے کوئی چیز ایسی کر دی ہے جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا اختیارات سے تجاوز ہے یا کرپشن کے معاملات وہ فیک تو تھی نا, مجھے نہیں پتا وہ خبر صحیح ہے یا غلط, مجھے ابھی تک نہیں پتا, لیکن بہرحال جو خبر جیسے میں نے کہا میں آپ کی بات سے بریلوی صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ کسی کی بھی حد تک عزت نہیں ہونی چاہیے, ڈیفیمیشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ وزیر اعظم کی فیملی ہو, چاہے وہ میری فیملی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, سب کی فیملی کے قوانین اور حقوق جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے, لیکن پھر اس کے معاملے میں انصاف بھی برابر کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے خلاف ٹرین چلانے والے کو چند گھنٹوں میں پکڑ لیں, لیکن میرے خلاف یا دیگر خواتین صحافیوں کے خلاف جس قسم کی غلیظ کیمپین چل رہی ہے وہ کئی سالوں سے ہمارے کیسز ایف آئی اے میں پڑے ہوئے, وہاں پہ کارروائی ہی نہیں ہوتی. بالکل, اگر یہ والی بات ہے تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کو علم ہے کہ ہمارا آپ کا خاصا عرصے ساتھ رہا ہے. آپ بالکل کہنا بجا کہ جو ایک میڈیا کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہیں اور نامنہاد قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, تو غلط ہے. شکریہ, زیادہ تفصیل سے اسٹوڈیو میں بات ہوگی غریزہ آپ کے ساتھ, اور کیونکہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے تو حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی خبر ہے, اس پر ڈسکس کریں گے. ذرا بیرسٹر عامر سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی مجاہد بھی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور گورنمنٹ کا جو آرڈیننس لائی ہے اس کے باوجود کہ پارلیمنٹ ہو رہی تھی اس کے ذریعے لاتے, لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے. خود حکومت بھی بڑی ڈیفینسو ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عامر حسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممتاز لائر موجود ہیں. بیرسٹر, یہ تو حقیقت ہے نا بہرحال فیک نیوز کی, اور آپ سوری ٹو سے اب تو آپ بیٹھے ہیں شریفوں کے ساتھ, سب سے زیادہ تو آپ کی پارٹی اس کا شکار ہوئی ہے. کیا نہیں ہوا اس زمانے میں, اب تو الیکٹرانک ہو گیا نا, اس وقت تو اخباروں میں پیمفلٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کیا یاد دلاؤں آپ کو. بیرسٹر صاحب. بریلوی صاحب, آپ ایک پرانے تجربہ کار ممتاز صحافی ہیں. دیکھیں, ایک ہے کہ بالکل رولز تو ہونے چاہیے, رولز آف گیم تو ہر ایک میں طے ہونا, پالیٹکس کے اندر بھی میڈیا کے اندر بھی یہ قوانین کے تحت اسے چلانا یہ ضروری چیز ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انٹینشن کیا ہے. انٹینشن اگر یہ ہے کہ زبان بندی کی جائے, انٹینشن اگر یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر کوئی قدغن لگایا جائے, اور آپ کو پتہ ہے یہ ایوب کا دور ہو, یحییٰ کا دور ہو, جنرل ضیاء کا دور ہو, یا اس کے بعد جنرل مشرف کا دور ہو, یا دوسرے بھی نام نہاد جمہوری دور ادوار کچھ رہے ہیں, وہ رہے ہوں, تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی رولز بنائے جائیں, قوانین بنائے جائیں جس کے تحت فیک نیوز کو روکنا ہے یا ایسی چیزوں کو. مقصد یہ نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچ کو دبایا جائے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ خبر کو روکا جائے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحافت کو اور آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کیا جا سکے. اور آج کا بھی اگر آپ تناظر لیں, 3.5 سالہ جو اس حکومت کا دور ہے اس کے اندر سے آپ لیں تو آپ کو ان کا جو نازی راج کا یہ جو طریقہ کار ہے اس سے یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جمہوری حکومت نہیں, آمرانہ ہے. اور اگر بریلوی صاحب ان کی نیت ٹھیک تھی, اچھی انٹینشن کے ساتھ تھے, تو انہیں پھر پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا, وہاں پہ بحث کروانی چاہیے تھی, اور پھر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کوئی قانون بنانا چاہیے جس کے اندر سارے شامل ہوں, کمیٹیز کے اندر لا جائے, ہم ممتاز صحافیوں کو وہاں پہ انوائٹ کریں, جو آپ کی تنظیمیں ہیں وہ لوگ آئیں, بیٹھ کے وہاں پر بات ہو کہ کس طرح سے فیک نیوز کو روکنا ہے. لیکن یہ آپ فیک نیوز کو آپ ایک تو عام طور پر جو کچھ بھی آپ کام کریں آپ لوگ اسٹیٹمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, فلاں سے کال آ گئی, فلاں نے یہ کر دیا, ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں ون نظر میں الیکشن ہو سینٹ کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے اس کے ذمہ دار تو خود پارٹیز, خود ہمارے ادارے ہیں نا, ہوتے ہیں نا بیرسٹر. دیکھیں بریلوی صاحب, آپ بھی اس سے واقف ہیں اور آپ کا تجربہ ہے اس میں. اصل میں دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا ہے, وہ جو آپ نے محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا تھا, وہ بڑے مخصوص قسم کے ریاست کے ہی کچھ ادارے تھے جو اس کے اندر شامل تھے.
کسی پولیٹیکل پارٹی کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے خلاف نہیں بیرسٹر ایسا نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کرتی تھی بیرسٹر، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، اب یہ بھی کہہ دے کہ جی وہ کراتے تھے، وہ تو موجود ہے، میں کیا نام لوں ان کا، جن جو ہیلی کاپٹر سے پیمفلیٹ اتارتے تھے، مخصوص ادارے کہاں سے آ گئے بیرسٹر؟ درست بریلوی صاحب، اس پہ میرا کوئی آپ کے ساتھ اس پہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا، آپ نے درست فرمایا ہے، استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو پاکستان کی پچھلی 30-40 سالہ تاریخ ہے اس میں خالص سیاستدان اور خالص صحافی رہنے کہاں پہ دیے ہیں؟ تو وہ جو لوگ تھے وہ تو ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے۔ اب وہ معذرت کے کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت دوں، کل آپ سے زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اس طرح جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔